والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ سورہ العادیات، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی عظمت کا تذکرہ کیا۔ پھر مین جو چیز ہے اس کے اندر وہ یہ کہ جانور کے وفا کے متعلق آگاہ کیا۔ فرمایا والعادیات ضبحا، قسم ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم اس طرح سمجھیں کہ محبوب قسم ہے مجھے آپ کے صحابہ کے گھوڑے جو دوڑتے ہیں ان کے دوڑنے اور ان کے ہانپنے کی قسم ہے مجھے۔ صحابہ جب جنگ کے لیے نکلتے گھوڑوں پر بیٹھ کر تو ان گھوڑوں کی دوڑ کی قسم، ان کے ہانپنے کی قسم۔ فالموریات قدحا، اور فرمایا کہ ان کے دوڑ کے وقت ان کے پاؤں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، پس فرمایا کہ صبح کے وقت دشمن کا محاصرہ کرنا، دشمن کے ہاں جا پہنچنا، اس انداز کی قسم۔ فأثرن به نقعا، اور اسی طرح جب ریگستان کے علاقوں سے دوڑتے تھے تو فرمایا کہ ان کے پاؤں سے اڑنے والی خاک کی قسم، مٹی کی قسم۔ فوسطن به جمعا، پس جب وہ اچانک جا حملہ کرتے ہیں، وہ گھوڑے صحابہ کرام ان پر سوار ہوتے حملہ کرتے ہیں بہت بڑی فوج پر، اس انداز حملے کی قسم۔ یعنی پروردگار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان گھوڑوں کے فی نفسی گھوڑوں کی قسم ایک الگ بات۔ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ جن گھوڑوں پر بیٹھے ہیں نا، اور ان گھوڑوں کی جو دوڑ ہے نا، اس دوڑ کی قسم، اور ان گھوڑوں کے ہانپنے کی قسم، ان گھوڑوں کے دوڑنے سے جو جب پتھروں پر پہاڑ کراس کرتے ہیں، پتھروں پر ان کے پاؤں لگتے ہیں، ان پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم۔ اے محبوب ان کے اس انداز کے جب وہ دشمن پر جا کر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس انداز کی قسم۔ اے محبوب جب ریگستان کے علاقے سے آپ کے صحابہ گھوڑوں پر دین کی سر بلندی کے لیے گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں اور ان گھوڑوں کے دوڑنے سے جو خاک اڑ رہی ہوتی ہے، پروردگار اس خاک کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ یہ مقام ہے دراصل اس اڑنے والی خاک یا ان اڑنے والی چنگاریوں یا ان گھوڑوں کے ہانپنے یا ان کی دوڑ یا اچانک جا کے حملہ فی نفسی، یہ کوئی اعمال نہیں ہے، یا ان اعمال کے کو یہ مقام، یہ درجہ اور وہ خالق و مالک ہو کے قسم کیوں اٹھا رہے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر صحابہ سوار ہیں اور یہ جانور میرے پیارے محبوب کے صحابہ کے ساتھ یہ وفا کر رہے ہیں۔ اب ان کا مقام یہ ہے کہ پروردگار ہو کے ان صحابہ کی قسم نہیں کھائی، ان کا تو مقام اعلیٰ، پھر ان جانوروں سے ہٹ کے، پھر ان کی دوڑ سے ہٹ کے، پھر ان کے قدموں سے کے نیچے آنے والی اڑنے والی خاک کی قسم پروردگار اٹھا رہا ہے۔ یہ مقام ہے ان صحابہ کا۔ اور آج عجیب لونڈے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو صحابہ کے متعلق چیلنج کرتے پھر رہے ہیں۔ اچھا یاد رکھیں کہ یہودیت کی، کفر کی سب سے بڑی سازش یہی ہے، اسلام کو بھی کمزور کرنا ہے نا۔ اسلام کے بنیادی شاہکار جو تھے جن کے ذریعے اسلام پہنچا ہے نا، ان پر اعتراضات شروع کر دو، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پہ میں بلا تشبیہ و تمثیل ایک اپنی عقل کے لحاظ سے مثال دینے لگا ہوں۔ یہ مسجد کا نظام ہے، اچھا چل رہا ہے، نمازیوں کے اندر کوئی خلل نہیں، ہم بہتر انداز سے نظام چلا رہے ہیں۔ اس کو اگر اس نظام کو خراب کرنا ہے نا، پھر آپ اس طرح کریں کہ کچھ عجیب طرح کی باتیں امام صاحب کے متعلق کرنا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ انتظامیہ کے متعلق یا امام صاحب کے متعلق عجیب اٹیک کریں جن کی وجہ سے عوام الناس کے مزاج میں نفرت پیدا ہو، نظام سارا خراب ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے نا. جو مین اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں نا، کسی نظام کو چلانے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ذات پہ اٹیک کرو، نظام سارا خراب ہو جائے گا. کفر کی سب سے بڑی سازش یہی ہے بھئی اسلام کے نظام کو درم برم کس طرح کیا جائے گا. جو اسلام کے بنیادی شاہکار تھے، جن کی وجہ سے اسلام پھیلا، جو قرآن ہم تک لے کر آئے، جنہوں نے محنتیں کر کے، سفر کر کے دور کائنات کے آخری کونے تک اسلام پہنچایا نا، ان لوگوں کو پر اعتراضات ایسے اٹھاؤ کہ ان کی ذات متنازع ہو جائے، ان کی ذات پر، ان لوگوں پر شک پڑ جائے. جب ان لوگوں پر شک پڑ جائے گا نا، اسلام کی حقیقت جو ہے نا، اسلام پر عجیب اعتراضات اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور اسلام کی وہ حقانیت، اسلام کا وہ حسن، اسلام کا وہ نور ختم ہو جائے گا، بجھ جائے گا. کفر کی سب سے بڑی سازش، مثال کے طور پہ یہ قرآن پاک کتابی صورت میں ہم تک کس طرح پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے. یہاں ہندوستان تک اسلام کس طرح پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے. حدیث مبارکہ اس انداز میں جمع کر کے کن لوگوں نے ہم تک پہنچائی؟ صحابہ کرام نے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ستاروں کی مثل ہیں. جب کوئی سفر کرتا تھا نا، ستاروں کو دیکھ کر راستے ڈھونڈتے. ٹھیک ہے نا. ستاروں سے اندازہ لگایا جاتا، اور جو ستاروں کو دیکھے بغیر چلتا وہ گمراہ ہو جاتا، راہ سے بھٹک جاتا، منزل تک نہ پہنچ سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ منزل تک جا پہنچیں اور بھٹکے نہ، ادھر ادھر گمراہ نہ ہوں، اور سیدھے چلتے رہیں، منزل تک جا پہنچیں، تو پھر تم میرے صحابہ کی طرف نظر کرو گے تو راہ راست پر چلتے رہو گے. اگر صحابہ کی محبت ختم ہو گئی، صحابہ سے تم دور چلے گئے، صحابہ پر تمہیں اعتراضات شروع کر دیے، بھٹک جاؤ گے، راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، منزل تک نہیں پہنچ سکو گے. تو مین کفر کے مین ٹارگٹ صحابہ ہیں کہ صحابہ پہ اعتراضات اٹھاؤ. بنیادی اسلام کی شاہکار یہی ہے. جب ان کی ذات متنازع ہو جائے گی، ان کی ذات پر اعتراض شروع ہو جائیں گے، ان کی ذات پر کے لیے محبت نہیں ہوگی، اسلام کی وقت نہیں رہے گی پھر. تو یاد رکھیں، یہ جو بھی نظر آ رہا ہے نا صحابہ کرام کے متعلق بکواسات کرنے والی جو لوگ، یہ کفر کا سب سے بڑا بنیادی کفر کی سازش یہی ہے کہ صحابہ کو ٹارگٹ بناؤ. جب صحابہ کرام پر اعتراضات شروع ہو جائیں گے، اسلام کا کچھ بھی نہیں بچتا. پھر کیا بچے گا بتائیں اگر ہم صحابہ کو اسلام کے معاملے میں ہٹا دیں؟ کچھ نہ قرآن بچتا ہے، نہ حدیث بچتی ہے، نہ معاملات بچتے ہیں، نہ جو عطا کے اصول ہیں اسلام کے، کچھ بھی نہیں بچتا پھر، خالی اسلام. تو لہٰذا سب سے بڑا ٹارگٹ کفر کا یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے، اے محبوب آپ کے صحابہ جن گھوڑوں پر بیٹھے ہیں، ان کے دوڑ کی قسم، ان کے ہانپنے کی قسم. اے پیارے محبوب آپ کے صحابہ جن گھوڑوں پر بیٹھے ہیں، وہ پہاڑوں پر جب چڑھتے ہیں، ان کے پاؤں جو ہیں پتھروں کو لگتے ہیں، پتھروں سے اڑنے والے ان چنگاریوں کی قسم، اور پھر وہ صبح کے وقت دشمن کا محاصرہ جا کے کرتے ہیں، اس انداز کی قسم. فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ ریگستان کے علاقوں میں دوڑتے ہیں تو اس وقت جو اڑنے والی خاک ہوتی ہے، اس خاک کی قسم. اے محبوب پھر یہ یک دم جا کے دشمن پر حملہ کرتے ہیں، اس اچانک جا کر حملے کرنے کی قسم. یہ رب تعالیٰ صحابہ کرام کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ صحابہ جن سواروں پر سوار ہوئے، سواریوں پر، ان سواریوں کی عظمت یہ کہ ان سواریوں کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک جو ہوتی ہے نا، اس خاک کی پروردگار قسم اٹھا رہا ہے. اگر ہم چاہتے اسلام مضبوط رہے، اپنے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت پیدا کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب سے بڑی سازش کفر کی، اسلام کو کمزور کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے، صحابہ پر اعتراضات اٹھانا شروع کر دو. فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. بھئی آج تجھے سنجے کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو ان لوگوں کی بات کرتا ہے کہ جنہوں نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک اپنی جانیں قربان کر کے، سفر کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کیا. اور وہ لوگ کہ جو موجود ہوتے، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے. وہ لوگ جو ہر وقت محبوب الہی کا دیدار کرتے رہتے تھے، جن کے متعلق پروردگار اس طرح کی قسمیں اٹھا رہا ہے، ان کے جانوروں کی اس قدر عظمتیں ہیں، ان کے متعلق آج کا ایک لونڈا جس کی شکل نہ دیکھنے کی نہ عقل ہے، وہ صحابہ کرام پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں. یہ کفر کی سب سے بڑی سازش ہے. اور اس کے علاوہ اس کے دوسرا مفہوم اس طرح سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ انسان ایک جانور ہو کہ اس کے اندر وفا یہ ہے. گھوڑا ہے نا، اس کے ساتھ انسان کی کیا وفا ہے؟ چارہ ڈالتا ہے، ٹھنڈا پانی دیتا ہے اسے. اب وہی گھوڑا دھوپ کی شدت،
گرمی کی شدت، ریگستان کے علاقے، پہاڑوں کے علاقے، وہاں پر انسان اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، گھوڑے کو علم ہے کہ میرا یہ مالک ہے، مجھے یہ چارہ ڈالتا ہے، ٹھنڈا پانی پلاتا ہے مجھے۔ اب وہ گھوڑا نہیں دیکھ رہا گرمی کی شدت کو، نہیں دیکھ رہا ریگستان کے علاقوں کو، نہیں دیکھ رہا وہ دشمنوں کو، وہ دوڑ رہا ہے، اس کے پاؤں سے خاک اڑ رہی ہے، پہاڑوں کے اوپر چڑھتے ہوئے اس کے پاؤں سے چنگاریاں اڑ رہی ہیں، دوڑتے ہوئے دشمن کا بہت بڑا لشکر ہے اور اس کے پاس اسلحہ ہے، پاور ہے، گھوڑے کو بھی علم ہے، اس کا مالک اسے دوڑاتا ہوا لے کے جا رہا ہے، اور گھوڑا نہیں دیکھ رہا کہ اس قدر بڑا دشمن اور اتنا بڑا لشکر جرار، ان کے پاس تلواریں، ایک لمحے میں وہ ٹکڑے کر دے گا۔ گھوڑا اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے مالک کی، اس لیے مانتے ہوئے کہ وہ مالک چارہ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، گھوڑا اس لشکر کے اندر جا کے گھس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس گھوڑے کی ساری وفائیں سامنے رکھنے کے بعد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان کتنا اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس جانور کی وفائیں اس مالک کے ساتھ بیان کرنے کے بعد، اے میرے بندے تو اس جانور کی طرف دیکھ، ایک جانور ہو کے، ٹھیک ہے نا، وہ اسے صرف چارہ اور پانی دیا جاتا ہے، اور اس کی وفا کا عالم یہ گرمی کی شدت، ریگستان کے علاقے، پہاڑوں کے علاقے اور دور دراز کا سفر، اور دوڑتے ہوئے چلتا جا رہا ہے، اس لیے کہ مالک کے ہاتھ میں لگام ہے اس کی، اور وہ نہیں دیکھ رہا لشکر جرار ہے، بڑا لشکر ہے، طاقتور ہے، اس کے اندر گھس، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ گھوڑا اس کے اندر گھس جاتا ہے، اس لیے میرے مالک کا حکم ہے نا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے موضوع بدل دیا، جانور کے چلنے کا، دوڑنے کا، دشمن میں گھسنے کا، اس کی تیز رفتاری کا، پہاڑوں پر چڑھنے کا، ریگستان کے علاقوں میں تیز سفر کرنے کا تذکرہ ہوتے ہوتے اچانک اللہ نے موضوع بدلا، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان کس قدر اپنے رب کا ناشکرا ہے، ایک جانور ہو کے مجازی مالک کی اس قدر فرما برداری کر رہا ہے، ایک انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے اپنے رب کا اس قدر نافرمان ناشکرا ہو چکا۔ تو دراصل جانور کے یہ حقائق، یہ وفائیں اور یہ معاملات بتانے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ آگاہ کرے، انسان اب تو اپنی طرف نظر کر، تو دیکھ تو کس قدر ناشکرا ہے، رب تعالیٰ تجھے کتنا نعمتیں عطا کرتا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، بے شک وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، انسان خود گواہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اللہ کا شکر ہے، ہم بڑے ناشکرے ہیں، خود گواہی دیتے ہیں اپنی ذات کے متعلق، اپنے اس وجود پر ہم خود ملامت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسا انسان ایسا ہے کہ خود گواہی بھی دے رہا ہے کہ میں ناشکرا ہوں، خود گواہی بھی دے رہا ہے کہ میرے رب کے بہت احسانات ہیں، اس کے باوجود بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا انسان۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی شدید محبت رکھتا ہے، دولت کی محبت رکھتا ہے، دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنے رب کو بھول گیا، عزت انسانیت بھول گیا، اور سارے معاملات بھول کر انسان دنیا کی محبت میں اس قدر پڑا ہوا۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان نہیں جانتا کہ جب اٹھائے جائیں گے وہ قبروں سے، جب دوبارہ مرنے کے بعد قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد کے معاملات انسان کیا نہیں جانتا؟ وحصل ما فی الصدور، اور واضح کر دیا جائے گا جو کچھ اس کے سینے میں تھا، جو کچھ اس کے دل میں تھا، ظاہراً تو وہ بڑا نیک تھا، اچھا تھا، جو اس کے سینے میں تھا، جو حقیقت اس کی تھی، وہ قیامت کے دن قبر سے اٹھنے کے بعد ہر چیز واضح کر کے اسے دکھائی جائے گی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ہر چیز کی خبر دے گا انسان کو کہ انسان تو کیا کچھ کر کے آیا۔ تو جانور کی مثال دینے کے بعد اب انسان کو فرمایا انسان اب تو اپنے آپ کو دیکھ، جانور کی وفا اس کے مالک کے ساتھ دیکھ، اے انسان تو اپنی شکر گزاری اور اپنا انداز اپنے حقیقی مالک کی طرف دیکھ۔ تو یقیناً یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ایک طرف جانور کی وفائیں رکھ کے ساتھ انسان کی بے وفائی سامنے رکھ دی، انسان جانور کی وفائیں دیکھ، اپنی بے وفائی دیکھ۔ تو لہٰذا انسان کو سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کا معاملہ، جانور کا مزاج، جانور کی طبیعت مجازی مالک کے سامنے یہ وضاحت کر کے سامنے انسان کے رکھ کے پھر انسان کی وفائیں انسان کو بتائے، انسان تو دیکھ تو کیسی وفا کرے اپنے پروردگار کے ساتھ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلصانہ انداز میں اسلام کے مزاج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔